السلام علیکم دوستوں، ریٹ نو کے کالوٹی میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ قرآن پاک سائنٹیفک معجزہ ریئیکشن ریویو کے چوتھے سیشن میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اعزاز فصاحت۔ قرآن حکیم سراسر معجزہ ہے جس کی مثل ناممکن ہے، یعنی کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ عرب اپنی فصاحت اور زبانی دانی پر فخر کرتے تھے اور غیر عربوں کو کم تر سمجھ کر عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ سالانہ حج ایک بہت بڑا مذہبی تہوار تھا جس پر بڑے بڑے عرب شعراء اور ادیب خانہ کعبہ کے احاطہ میں ادبی محفلوں کا انعقاد کرتے، یعنی ادبی محفلوں سجاتے تھے، داد وصول کرتے اور غیر معیاری کلام کو فوراً رد کر دیتے ہیں۔ اس دور کے شاعرہ کا کلام آج بھی عربی ادب کا شاہکار سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ اس دور کے جو شاعر تھے آج بھی وہ کافی جانے مانے سمجھے جاتے ہیں۔ اس ماحول میں جب قرآن پاک اترا تو اہل عرب کو جس بات نے سب سے زیادہ پریشان کر دیا وہ اس کلام کی فصاحت اور بلاغت تھی۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز میں ڈال دیا کہ اس کلام کی فصاحت اور بلاغت تھی۔ اس سے پہلے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں شہرت ان کی امانت اور صداقت کی وجہ سے تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عرب کی ادبی محفلوں میں حصہ نہیں لیا تھا۔ آپ خاموش طبیعت کے تھے اور گہری سوچ میں گم چپچاپ قسم کے آدمی تھے اور شانت رہتے تھے ہمیشہ۔ اس لیے نزول قرآن پر مکہ مکرمہ میں مخالفین اس بات پر خاص طور سے پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جسے ادب و سیر کے جو سیر کرنے کا جو طریقے ہے اس میں خاص دلچسپی نہیں تھی، قرآن جیسے عظیم و شان کلام کا خالق ہو۔ ان کی بیچارگی یہاں تک تھی کہ انہیں یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ قرآن پاک کلام کی کون سی صنف سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ جب انہیں یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ قرآن پاک کلام کی کون سی صنف سے تعلق رکھتا ہے، چنانچہ ان کو اس کے اسٹینڈرڈ کا آئیڈیا نہیں لگ پا رہا تھا قرآن شریف کے۔ اتنی فصاحت اور بلاغت تھی کہ ان کے پہنچ سے باہر تھا یہ چیز، ان کے سوچ سے کہ اتنی فصاحت اور بلاغت والی کلام آخر یہ کیسے پاسبل ہے۔ چنانچہ جب کسی نے کہا کہ قرآن پاک شعر ہے تو مکہ مکرمہ کے شاعروں اور ناقدروں نے اس سوچ کو فوری طور پر رد کر دیا۔ وہ شعر کے تمام محاسن سے بخوبی واقف ہیں، یہ شاعری نہیں ہے۔ کسی نے کہا یہ نثر ہے تو انہوں نے کہا ایسا خوبصورت بے مثال فصیح اور بلیغ کلام نثر نہیں ہو سکتا۔ اس پر جھنجھلا کر ایک بڑا کافر بولا تو آخر پھر یہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا یہ جادو ہے۔ ہاں یہ جادو ہے۔ سب نے ہاں میں ہاں ملائی کہ جو سنتا ہے اس کا اسیر ہو جاتا ہے، یہ واقعی جادو ہے، یعنی جو سنتا ہے اس کا ایک دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ادبی چیلنج۔ عربوں کو ایک بڑی خاصیت ان کی غیرت تھی اور اس میں شدت کا یہ حال تھا کہ اپنی عزت کی خاطر جان تک قربان کر دیتے تھے۔ قرآن حکیم نے عربوں کی اسی غیرت کو چیلنج کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اگر تم اس کے کلام اللہ ہونے پر شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، بلکہ تم اپنے تمام ساتھی اور ہواری بھی اپنی مدد کے لیے بلا لاؤ، پھر بھی تم ایسا کلام ہرگز نہیں پیدا کر سکو گے۔ اس چیلنج کے بعد کفار کو ذلیل کرنے کے لیے اور کفار کو چیلنج کو توڑنے کے لیے اور کفار کو چیلنج دینے کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے سالانہ حج سے پہلے کعبہ کی ایک دیوار پر قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی آیت سورہ الکوثر کو خوبصورت انداز میں لکھ کر لٹکا دیا اور چیلنج کر دیا کہ کوئی ہے جو اس سے بہتر کلام پیش کر سکے، جیسا کہ وہ اوپر کہا گیا ہے کہ حج کے موقع پر عرب کے فصیح و بلیغ خطیب و شاعر و شعراء جمع ہو کر اپنا کلام سنا کر لوگوں سے داد حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ قرآن کریم کے مخالف تو ہو سکتے تھے لیکن اس کے ادبی محاسن سے کیسے انکار کرتے۔ چنانچہ جب حضرت علیہ السلام کے چیلنج کو جو دیکھتا تو اس وقت اس کے عرب کے ملک الشعر بعید، عرب کے ملک الشعر البعید نے اپنی بے بسی کو تسلیم کرتے ہوئے سورت کے نیچے لکھ دیا۔ تو اس وقت عرب کے ملک الشعر البعید نے اپنی بے بسی کو تسلیم کرتے ہوئے سورت کے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کلام بشر کا نہیں ہو سکتا۔ اس چیلنج کو آج 1400 سال ہو چکے ہیں، 1400 سال سے اوپر ہونے کو آئے ہیں، لیکن آج تک عرب اور غیر عرب
کٹر سے کٹر مخالف اور خاشد العظیم اور کھلے عام چیلنج کا جواب نہیں دے سکے۔ جھوٹے نبیوں کی جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے بھی یہی چیلنج کافی ہے کہ وہ ایک ایسا کلام لانے کی شکت نہیں رکھتے، اس لیے قرآن حکیم کی جو کا تم تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنے جھوٹ اور فریب کے لیے جھوٹی تعویلات کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلا ہندوستان کا کاذب مرزا غلام احمد مصر کے کاذب خلیفہ راشد نے جب اپنے جھوٹی نبوت کے دعوے کیے تو قرآن الحکیم کو زو کا تو تسلیم کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی بھی چارہ نہ تھا۔ مسلمہ کذاب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، ثبوت کے طور پر کہ یہ وحی اس کی طرف سے آتی ہے، وہی اس کی طرف ہی آتی ہے، تو اس نے بھی کچھ آیت بنائے جو تاریخ کی کتابوں میں آج بھی محفوظ ہیں۔ ان کا معیار نفس، مضمون اور سٹائل قرآن حکیم کی آیت کا مقابلہ تو کیا کرتا، بلکہ عرب اب تک اس کے کلام کا مذاق کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اپنی اس کمزوری کو بھانپ کر مسلمہ نے حضور انور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس امر پر بات چیت کرنے کے لیے خواہش کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، قرآن پاک کو صحیح تسلیم کرتا ہے، صرف آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ملعون کو اپنی نبوت میں حصہ دار تسلیم کر لے۔ نعوذ باللہ۔ ایک غیر عرب کے لیے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت و حسن کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن اس کے اثرات سے وہ بھی اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انگریز نو مسلم محمد مارماڈیوک پختل نے قرآن کریم کے اپنے انگریزی ترجمہ دا گلورس قرآن کے دیباچے میں خوب لکھا ہے۔ اس عجیب کتاب کے عجیب الفاظ ہے کہ سننے والا ان کی تاشیر سے پگھل جاتا ہے، دل دھڑکنے لگتے ہیں اور آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے بغور ہوش و حواس کے ساتھ اس قرآن کریم کو پڑھا سنا ہے، مارڈیوک پختل کی اس مشاہد کے خود شاہدین گواہ ہیں۔ حق تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، اور جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں جو اس پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ اللہ کی جانب میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، ہم ایمان لے آئیں، بس ہمیں ماننے والوں میں لکھ دیجئے۔ سورہ مائدہ۔ قرآن حکیم کے بار بار تلاوت کا اشارات۔ قرآن حکیم کی ایک اور بڑی شفت ہے، بہت بڑا گن ہے، جس کا ہر قاری گواہ ہے کہ وہ واحد کتاب ہے جسے جتنا زیادہ پڑھا جائے اسی نسبت سے مزید پڑھنے کا استعداد بڑھتا جاتا ہے، شوق بڑھتا جاتا ہے۔ یہ صفت دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ہے، یہاں تک کہ انتہائی دلچسپ و معلوماتی کتابوں بھی ایک دفعہ سے زیادہ برداشت نہیں ہوتی اور آدمی بور ہو جاتا ہے۔ ان قرآن کی یہ نرالی شان ہے کہ بار بار تلاوت سے بوریت کے بجائے کسی مقناطیسی قوت سے قاری کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یعنی کافی اٹریکٹیو وے میں اپنی اور کھینچتا ہے۔ اور اگر کوئی خوش قسمت اس کے معانی کو بھی سمجھتا ہو تو پھر معاملہ نور علی نور ہے، یعنی کہ نور پر نور، نور پر نور۔ ہر دفعہ قاری پر نئے سے نئے انکشافات دو وارد ہوتے رہتے ہیں، نئے خلاصے ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا منبع امر ربی ہے، انسان روح امر ربی ہے۔ چنانچہ جب روح سے ملتی ہے تو کلام اللہ کے الفاظ کا نور اس کے شروع کا باعث بن جاتا ہے، نور اس کے شروع کا باعث بن کر اسے بھی نور بنا دیتا ہے۔ افسوس کہ آج کچھ لوگ موسیقی کو روح کی غذا کہہ کر نہ صرف خود بلکہ اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ موسیقی روح کی غذا تو دور کی بات، الٹا روح کی بیماری ہے۔ قرآن پاک کا نور، یہ قرآن پاک نور ہے۔ اس سلسلہ میں بے شمار لوگوں کا تجربہ ہے کہ باقاعدہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والوں کی نظر خراب نہیں ہوتی، اور مسجد میں بڑی عمر والے بزرگ کتنی آسانی سے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے نظر آتے ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ قرآن حکیم بصیرت ہے، اس لیے بصارت کے لیے اس کا صفا ہونا یہ قدرتی امر ہے، اس لیے بصارت کے لیے اس کا شفا ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ قرآن پاک نہ صرف قلب اور روح کا نور ہے بلکہ آنکھیں جن کے راستہ سے اس کے الفاظ کے اشکال دماغ تک پہنچتے ہیں انہیں بھی منور کر جاتا ہے۔ ہاتھ جو اسے چھوتے ہیں انہیں آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی، کان جو اسے سنتے ہیں وہ برائی سے محفوظ رہتے ہیں۔ گھر جہاں پر یہ پڑھا جائے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے کا نزول رہتا ہے، اور شہر جس میں قرآن حکیم کا شوق بالا تر ہو وہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اور بھی جانیں گے معاملات اور بھی طرح کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی ایک باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں صراط المستقیم پر چلا
ان کے راستے پر چل جن پر تم نے کرم عطا فرما